یا رسول اللہ وہ تو آپ کو نہیں دیکھ پائی. میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھ کو دیکھنے کے لیے تیرے جیسی نگاہ چاہیے. مجھے ابو لہب کیا دیکھے گا؟ ابو لہب کی بیوی مجھے کیا دیکھے گی؟ مجھے دیکھے گا تو صدیق اکبر جیسی نگاہ دیکھے گی. مجھے دیکھنے کے لیے فاروق اعظم کی نگاہ چاہیے. مجھے دیکھنے کے لیے ذوالنورین چاہیے. مجھے دیکھنے کے لیے حیدر کرار چاہیے اور عثمان غنی چاہیے کہ کہا جائے کہ بیت اللہ کا طواف کر لو اور وہ کہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا جب تک میرے سامنے جمال مصطفیٰ. وہ مقام حدیبیہ پہ بیٹھے ہوں اور میں یہاں طواف کرتا پھروں نہیں طواف کرتا. کوئی معنی نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ بھی خدا کے گھر کا احترام کرتے ہیں, یہ بھی خدا کے گھر کا احترام کرتے ہیں. وہ بھی کہنے لگے کہ تم بھی اس گھر کو مانتے ہو, ہم بھی اس گھر کو مانتے ہیں, آ بھی گئے ہو اور آ کر طواف کر لو. انہوں نے کہا کہ میں صرف گھر کو نہیں مانتا, میں تو گھر والے کو. گھر کے ماننے سے بھی کوئی بات نہیں بنتی جب تک گھر والے کو نہ مانا جائے. کتاب سے بھی کوئی بات نہیں بنتی جب تک ام الکتاب کو نہ مانا جائے. خدا کی قسم خدا کو ماننے سے بھی بات نہیں بنتی جب تک مصطفیٰ کی محبت نہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, تو دیکھنے کے لیے تو دوڑے. تو یا ہوں گا میں کوثر پہ پلاتا ہوں اپا. آگے چلیے. یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو دیکھا. یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی اپنی انگلی کو نہیں کاٹا. میری آقا نے فرمایا کہ عائشہ تم نے مجھے دیکھا. کیا نہیں سنا؟ یہ فکرہ تم نے دیکھا تھا, سب نے نہیں سن سکے. یہ فکرہ ذرا سب سننا چاہتا مقرر ارشاد. وہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا دوبارہ, کوئی کہہ رہا تھا مقرر. تو ایک شخص کبھی دوبارہ کہتا تھا کبھی مقرر کہتا تھا, تو ایک ہی دفعہ کہنے لگا دوبارہ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ایک چھوٹا سا نالا بھی ہو, پانی بھی ہو, جب گزر جائے تو پھر گزر گیا. مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کہا جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں وہ کہوں. کیا کہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ آخری فکرہ کلام مبارک آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کو, وہ عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے انگلیوں کو کاٹ لیا. آپ تو خاتم النبیین ہیں, ہم آپ کو صبح شام دیکھتی ہیں لیکن ہم نے تو کبھی اپنی انگلیوں کو نہیں کاٹا. تو میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ تم نے ہمیں دیکھا کر. آقا پھر نظر کرم فرمائیں اور اپنا جلوہ اٹھائیں. احمد باکو شایداں پر جلی احمد باکو شاید پر جلیل تا ابد بے ہوش مانند جبرائیل. رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت کے پردوں میں سے, اپنے کمالات و تجلیات و انوارات و اسرارات کے پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دیں تو تا ابد بے ہوش مانند جبرائیل. صفا کا جلوہ ہے, کسی اور کا بوت تھا نہیں. احمدر باکو شایداں پر جلیل تا ابد بے ہوش
جبریل علیہ السلام روح الامین ہے، جبریل علیہ السلام روح القدس ہے، جبریل علیہ السلام افضل الملائکہ ہے، جبریل کے 600 پر ہیں۔ ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا جبریل کے ایک پر کی مقدار جبریل 600 پر کو اکٹھا کرے تو کتنا طول و عرض بنے گا۔ یہ ابھی اس کا حجم ہے، یہ اس کی جبریل علیہ السلام کی یقین یعنی پرواز کی بات نہیں کر رہا، لیکن میرے محبوب کی پرواز کے آگے سید عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور انتظار فرماتے تھے کہ جبریل پیچھے آ کر مجھ سے ملے۔ تو فرمایا کہ آئے ایسا اگر میں ایک پردہ حقیقت کا اپنے چہرہ پرزیا سے ہٹا دوں تو عبدالآباد تک جبریل بے ہوش ہو جائے۔ عرض کی یا کافر جلوہ فرما ہی دیجئے۔ حضور نے ایک پردہ اٹھایا، عائشہ و صدیقہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ جب ہوش میں لائی گئیں تو عرض کرتی ہیں کہ آقا ایک اور پردہ اٹھا دی، ایک اور پردہ اٹھا دی۔ حضور نے فرمایا بس رہنے دیجئے، بس رہنے دیجئے، قیامت کا دن ہوگا جب میرا حسن بے نقاب ہوگا اور قرآن کا فرمان ہے یکسف ونساکن، اللہ پنڈلی سے کھولے گا السجود اور لوگوں کو فرمائے گا آؤ مجھے سجدہ کرو، لوگوں کو فرمائے گا آؤ مجھے۔ قرآن فرما رہا ہے یکسف عن ساقن، ساقن دو نقطیہ کا جس کو کہتے ہیں پنڈلی۔ ارے ہاتھ تو پہلے ہم نے سنا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، اور قرآن میں یہ تو پنڈلی کا بھی ذکر آ ما رمیتا اذ رمیتا مد خطاب، گم شدو واللہ عالم بالسماء۔ حضور کی ذات تو خدا کی ذات میں گم ہے، تو حضرات گرامی جس کو وہ جلوہ عطا فرماتے ہیں وہی میرے محبوب کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہاں اگر حضور کے دیدار کے بغیر سیدنا عثمان غنی بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے تو یہاں حضور کے دیدار میں محو ہو کر حضرت علی نماز قضا کر بیٹھتے دیکھو نا جی۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ سورج کو یوں بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو یوں بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی۔ اگر حضرت بلال کی خاطر سورج کو بھرنے نہیں دیا جاتا تو مولا کائنات کی خاطر سورج کو ڈوبنے نہیں دیا جاتا۔ سورج کو یوں بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب